ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ الحمدللہ آج 9 دسمبر 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 305 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الحجرات کا ترجمہ اور مختصر تشریح جو ہے وہ کور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ قرآن پاک ہاتھ میں رکھیں جی، جو قرآن ہاتھ میں نہیں رکھے گا نا اس کو شیطان نیند دلائے گا۔ قرآن کھول کے آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ان کو بھی قرآن پاک دیں۔ کوئی بغیر قرآن کے نہیں بیٹھے گا، کیونکہ یہاں مطلب کوئی انجوائے کرنے تو نہیں آئے نا، قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے تو اس کی تلاوت آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ کسی کے پاس موبائل ہے وہ موبائل کھول کے رکھے، جس کے پاس قرآن ہے قرآن کھول کے سامنے رکھے، لیکن سامنے ہونا چاہیے، جو میں عربی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے ہو۔ میرے بھائیو، سورۃ الحجرات بھی مدنی سورت ہے اور یہ قرآن حکیم کی چند جامع ترین صورتوں میں سے ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس کی کل آیات صرف 18 ہیں، لیکن ان 18 آیات کے اندر بے شمار مضامین کور کر دیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کالج لیول کے اوپر، یونیورسٹی لیول کے اوپر جو یعنی دینیات یا اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، اس میں ایز اے سلیبس اس صورت کو شامل کیا جاتا ہے بیچلر لیول کے اوپر، کیونکہ اس کے اندر کئی ایک اہم مضامین ہیں جو ہماری ایک سوشل لائف سے ریلیٹڈ ہیں۔ ایک اچھے معاشرے کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، وہ اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً 8 ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو بہت اہم ہیں ایک معاشرے کے لیے۔ انشاءاللہ میں ان چیزوں کو بھی کور کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، مت آگے بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول سے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ یعنی یہ پہلی آیت ہی اس میں قیامت مضمر ہے، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ یعنی بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی محبت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت کے اندر کچھ ایسے عقائد و نظریات جو ہے وہ امت کو بتانا شروع کر دے یا خود اڈاپٹ کرنا شروع کر دے اعمال کی شکل میں، جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم نہ فرمائے ہوں، اور وہ اسے اللہ کی محبت کا تقاضا یا عشق رسول کا تقاضا سمجھ رہا ہو۔ یعنی مثال کے طور پر دن رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، ان میں بھی فرض رکعتوں کی تعداد 17 ہے، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء۔ اب کوئی شخص اپنی محبت میں یہ کلیم کرے نہیں جی میں مغرب کے بھی 4 فرض پڑھوں گا 3 کی بجائے، زیادہ ہی ہے نا، کم تو نہیں ہے۔
یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے. ایک بالکل موٹی سی مثال ہے. اگر اس کی آپ ہمارے معاشرے کے اندر پریکٹیکل یعنی امپلیکیشنز دیکھیں تو یعنی ہمارا اس وقت انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا معاشرہ جو ہے وہ تو لت پت ہے کئی ایک اعمال کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر تعلیم کیے گئے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہی وہ چیزیں کلیم کی گئی ہیں. حتیٰ کہ وہ چونکہ اب دین کا حصہ بن چکی ہیں. اب جب کوئی شخص ان چیزوں کے خلاف بولتا ہے نا تو جو شخص خلاف بول رہا ہوتا ہے نا اسے بے دین سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پر اس وقت ہمارے جو یعنی کسی شخص کے مرنے کے اوپر ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں، تیجا ہوتا ہے، دسواں ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، پھر جمعراتیں ہوتی ہیں، پھر برسیاں ہوتی ہیں. یعنی آج سے 300-400 سال پہلے تو اس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر. چاہے جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات کی جائے، اور اب یہ حالت ہو چکی ہے کہ ایک مسلمان کا مرنا لوگوں نے مشکل کر دیا ہے. یعنی مرنے کے لیے بھی اب کم از کم 40-50 ہزار روپے چھوڑ کے مرے تو تب بھی اس کے پچھلے جو ہیں کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں، ادروائز پچھلوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے اگر کوئی مر جائے. ایون اب تو یہ جو امیر لوگ ہیں انہوں نے تو باقاعدہ 40ویں کے کارڈ چھاپنے شروع کر دیے ہیں، شادی کارڈز کی طرح. اور جو اس سے بھی اوپر کی ایلیٹ کلاس ہے وہ تو باقاعدہ اخبارات کے اندر اشتہارات دیتے ہیں کہ جی ہمارے پیارے ابا جان فوت ہو گئے ہیں جن کا 40واں فلاں جگہ پہ ہوگا، اور ہزاروں لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور سارا دنیا داری والا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. پھر جو علماء کی روزی روٹی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ کھل جاتی ہے، وہ تو ایک علیحدہ سے ایک پورا ایک ٹاپک ہے نا جی. اور وہ تو باقاعدہ آپ مدرسوں کے اندر جائیں اور آپ یہ کہیں کہ جی میں نے اتنے قرآن پڑھانے ہیں تو فی قرآن آپ کو ریٹ بھی بتا دیں گے، 300 روپیہ یا 500 روپیہ. اور پھر باقاعدہ جب وہ دعا کروائی جا رہی ہوتی ہے اس میں بتایا جا رہا ہوتا ہے جی اتنے قرآن پڑھائے گئے، اتنی لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھا گیا، اتنی دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھی گئی، اور پھر بیچ میں کوئی ایک آدھ پرچی بھی آتی ہے، اے بھی جناب میرا بھی شامل کر لو، میں بھی اتنا پڑھیا. تو یہ ساری کی ساری وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو دین کے نام کے اوپر ہمارے معاشرے میں داخل کر دی گئی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی مبارک زندگی میں آپ نے اپنی 3 بیٹیاں جو ہے نا جی خود اپنے ہاتھوں سے دفنائی ہیں، جو یعنی شادی شدہ آپ کی بچیاں فوت ہوئی ہیں. سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہن اجمعین. کسی کا آپ نے 40واں نہیں کیا، کسی کا تیجا نہیں کیا، کسی کا 10واں نہیں کیا، کسی کی جمعراتیں نہیں کی ہیں. تو اب یہ ایکٹیویٹیز جب امت کے اندر داخل ہو گئی ہیں، اب جو شخص ان کے خلاف بولتا ہے نا تو وہ اس کے پاس لیم ایکسکیوز پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہ چیزیں منع کی طرح، یعنی ایک غریب اتو بدتمیز کر رہا خود ہے اور جو منع کر رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی بتاؤ یہ منع کہاں ہے. بھائی دین کے معاملے میں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ یہ چیز منع کیا ہے، کہاں پہ ہے. دین میں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے یہ چیز نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے یا نہیں. دنیاوی معاملات میں آپ نے دیکھنا ہے منع تو نہیں ہے. مثلا مسجد کے اندر ایئر کنڈیشن لگانا، اس کے لیے اب دین سے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کی ممانعت کوئی نہیں آئی. قالین بچھانے کی ممانعت کوئی نہیں آئی ہے. اسی طریقے سے مسجد میں پنکھے لگانا یا اسی طریقے سے لائٹنگ کے لیے یہ اہتمام کرنا، ان ساری چیزوں کی کوئی ممانعت نہیں آئی ہے. یہ دنیاوی اعتبار سے ریکوائرمنٹ ہے اور نہ یہ دین کا حصہ ہے. کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے یہ تو نیت نہیں کرتا نا یعنی اوپر اس قالین کے اور نیچے اس پنکھے کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف، جو دماغ میں نیت کوئی بھی حاضر کر رہا ہوتا ہے بندہ، تو یہ دین کا حصہ تو نہیں ہوتا. یہ دین کو سپورٹیو چیز ہے. آج اگر کوئی شخص حج پہ جاتا ہے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے تو وہ کوئی دین نہیں بن گیا، وہ دین کو سپورٹیو چیز ہے ہوائی جہاز میں بیٹھنا. آپ ہوائی جہاز میں جائیں، پیدل جائیں، بائی روڈ جائیں، حج ہو جائے گا. حج کی ایکٹیویٹیز میں اگر آپ کوئی چیز ایسی داخل کر دیں گے، جیسے وہ پیر صاحب فوت ہو گئے ہیں ہمارے پاکستان کے تھے، ان کی باقاعدہ یوٹیوب پر ویڈیو رکھی ہوئی ہے کہ ایک بندے نے آ کے کہا جی مجھے طواف کی دعائیں نہیں آتی، تو میں نے اس کو بتایا کہ جی ہر طواف کے چکر میں وہابیوں کو گالیاں نکالا کرو. یعنی گالیاں انہوں نے تعلیم کی. تو حالانکہ طواف کی بھی دعائیں کوئی نہیں ہیں، طواف کی ایک ہی دعا ہے جو ہر بچے کو آتی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. طواف کی جتنی دعائیں آپ کو 3 صفحوں کی یعنی ملتی ہیں نا، یہ مولویوں نے لکھی ہوئی ہیں، یہ کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں آئی ہوئی ہیں، خود بنائی ہوئی ہیں انہوں نے. اور میرے خیال پیچھے انٹینشن یہی تھی کہ حج کو مشکل کر دیا جائے تاکہ علماء کہیں کہ ہم نے بھی کچھ عرض کیا ہے، وہ کتابیں بھی ان کی بکنی شروع ہو جائیں. ورنہ اگر ایک ہی دعا ہو تو اتنی موٹی موٹی کتابیں ان کی بکیں.
وہ لکھا ہوتا ہے پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر، چکر آپ ہی چڑھے نے انہوں کولوں بنائی نے دعاواں، تو پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر، یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے والی بات ہے۔ اس کو شریعت کی ٹرمنالوجی میں کہا جاتا ہے بدعت، یعنی دین میں جو خود سے چیز داخل کی جائے۔ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں جو تعلیمات میں نے تعلیم کی ہیں اس میں کوئی چیز خود سے داخل کر دی وہ مردود ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا منع کہاں کیا ہے۔ بڑی موٹی سی مثال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں پر منع کیا ہے کہ جنازے کی اذان نہ دی جائے اور عید کی اذان نہ دی جائے؟ لیکن عید کی اذان نہ بریلوی دیتے ہیں، نہ دیوبندی دیتے ہیں، نہ اہل حدیث دیتے ہیں، نہ شیعہ دیتے ہیں۔ اذان دینا تو کوئی برا کام تو نہیں ہے نا۔ اکثر وہ کام کر رہے ہوتے کہتے ہیں جی یہ کیڑا چنگا برا کام ہے جی، سامنے کھانا رکھ کے اللہ کا کلام ہی پڑھے نا جی، یہ کیڑی کوئی غلط گل ہو گئی ہے۔ تو سر اللہ کا وہ کلام جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا اذان کی شکل میں، وہ آپ عید کی نماز جو سال کے بعد ہوتی ہے اس کے ساتھ تو آپ اذان نہیں دیتے، اس وقت آپ کو کیوں نہیں خیال آتا؟ وہ کہیں گے جی نبی علیہ السلام نے نہیں دی تھی، ان کو کہیں آپ کا تو یہ کرائٹیریا ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا یا نہیں، آپ کہتے ہیں جی منع کہاں ہے؟ تو عید کی اذان منع کہاں ہے؟ منع تو کہیں پہ نہیں ہے۔ وہ کہیں گے نہیں جی چونکہ تعلیم نہیں نہ فرمائی اس لیے نہیں دیتے۔ تو سر یہ جو آپ کچھ نئی کہانیاں شروع کی ہوئی ہیں یہ کہاں پہ تعلیم کی ہوئی ہیں؟ جمعراتیں ہیں اور 10ویں اور 40ویں، یعنی اب آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ منع بھی کر دیا آپ علیہ السلام نے۔ یہ جو میں نے بخاری مسلم کی حدیث پڑھی ہے، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے امر میں، ہمارے حکم میں جو ہم نے تعلیم کیا ہے کوئی چیز داخل کی، فہو رد، وہ مردود ہے۔ اور اس سے بڑھ کے وہ خطرناک روایت ہے جو صحیح مسلم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005، امام باقر علیہ السلام جو امام جعفر کے والد ہیں اور امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے پوتے، امام باقر نے وہ روایت کیا ہے جابر بن عبداللہ سے، صحیح مسلم 2005، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی جمعے کا خطبہ دیتے یا کوئی بھی تقریر کرتے اس کے شروع میں آپ یہ الفاظ ضرور بولا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ حمد و صلات کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بدترین کام وہ ہیں جو، اور سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وشر الامور محدثاتھا، اور بدترین کام وہ ہیں جو خود سے دین میں داخل کر دیے جائیں، وکل محدثۃ بدعہ، اور ایسے تمام کام بدعتیں ہیں، وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور یہ بدعتیں جو ہیں یہ گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ یہ آخری الفاظ کہ تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں، یہ اسی سند کے ساتھ سنن نسائی کے اندر الفاظ موجود ہیں، باقی سارے مسلم شریف میں ہیں۔ تو جب آپ نے فرما دیا کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کا طریقہ سب سے بہترین ہے اور بدترین کام وہ ہیں جو خود سے دین میں داخل کر دیے جائیں، تو آپ نے کیٹاگوریکلی ہر چیز کو منع فرما دیا۔ ایک ایک چیز کو تو منع نہیں کرنا تھا نا، ماشاءاللہ امت نے اتنا کچھ شروع کرنا سی کہ وہ پوری ایک لسٹ بن جاندی، اس کی بجائے ایک کیٹاگوریکل جملہ بول دیا کہ جی بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بس اس کے علاوہ جتنے کام دین میں داخل کیے وہ بدترین گمراہی ہیں۔ بات ختم ہوگی۔ ہاں دین میں جو اچھے طریقے ہیں نا وہ آپ جاری کر سکتے ہیں جس میں اوریجنل دین ڈسٹرب نہ ہو۔ مثلا قرآن پاک اصل دین ہے، اسی کو کوئی PDF فارمیٹ میں لے آتا ہے، JPG کی فارم میں، یا اس کا کوئی سافٹ ویئر بنا دیتا ہے سرچ والا، جیسے ایزی قرآن و حدیث بنا ہوا ہے، یا مکتبۃ الشاملہ احادیث کا سافٹ ویئر بنا ہوا ہے، یا امام بخاری امام مسلم نے حدیث کی کتابیں حدیثیں جمع کر کے ایک بکش فارم میں دے دی، حالانکہ نبی علیہ السلام یا صحابہ حضرت ابوبکر کا تو کوئی آپ کو صحیح ابوبکر یا صحیح عمر یا صحیح عثمان یا صحیح علی تو نہیں ملتی نا۔ تو اس وقت زبانی حدیثیں یاد کی جا رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ انہی کو ریٹن فارم میں لے آئے۔ یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ تھا۔ یہ دین میں نیا چیز داخل تب ہوتی جب یہ حدیثیں خود سے بنا کے داخل کی جاتی، اور اس کی جو ثبوت میں نبی علیہ السلام نے خود ہی فرما دیا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس شخص کو ہوگا اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا وبال بھی اس بندے پہ ہوگا اور اس جو عمل کرنے والے ہیں ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ہے طریقہ، بدعت نہیں۔
طریقہ. تو میں اس کے اوپر اکثر بولتا رہتا ہوں، لیکن اب یہ چونکہ اس آیت کا تقاضا تھا اس لیے میں نے یہاں پر اس پہ میں اس ایک آیت کے اوپر نا 5 گھنٹے بھی فی البدی بول سکتا ہوں مثالوں کے ساتھ، اور آلریڈی میں نے 5 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروا بھی دیا. مسئلہ نمبر 75A اور 75B بدعت کے اوپر، اس میں نے کئی ایک مثالیں احادیث سے پیش کی ہیں. آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. بڑی اہم ترین یہ آیات آ رہی ہیں اگلی 2. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو مت بلند کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے اونچی آواز میں گفتگو مت کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پروٹوکول ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آواز بلند کرنا یہ اتنا بڑا جرم اور گناہ ہے کہ اعمال بھی اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارا بیڑا غرق ہو چکا ہے. اور یہ آیت آپ کو پتہ ہے کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما. یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دھمکی لگائی تھی. تو سر ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں سر؟ اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے ہیں. اسی چیپٹر کی انہوں نے ہیڈنگ بنائی ہے، کتاب التفسیر چیپٹر میں صحیح بخاری میں، اور ایک حدیث لے کے آئے ہیں. اور حدیث کے الفاظ ہی بہت رقت انگیز ہیں. عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے 2 بہترین افراد تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، یعنی ابو بکر اور عمر. وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے تھے جب انہوں نے رسول اللہ کے حضور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کیا. رسول اللہ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی سر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. آپس میں گفتگو کر رہے تھے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں. اور پھر امام بخاری نقل کیا کہ بنو تمیم کا ایک وفد آیا تھا. تو نبی علیہ السلام کی عادت تھی جب بھی کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا نا تو اس قبیلے کا کوئی نہ کوئی امیر مقرر کر دیتے تھے تاکہ بعد میں کمیونیکیشن صرف امیر کے ساتھ، قبیلے کے سردار کے ساتھ ہو. تو حضرت عمر کا مشورہ تھا کہ ایک شخص تھا اقرع، اس کو امیر مقرر کیا جائے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، یہ شخص اتنا مناسب نہیں ہے. یہ جو دوسرا شخص ہے نا قعقاع بن عمرو التمیمی، یہ بہت بہادر تھا، جس کے بارے میں حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے نا یہ 1000 بندوں پہ بھاری ہے. اسی کو خالد بن ولید کے ساتھ جنگ یرموک کے لیے بھیجا تھا، اور قادسیہ کے لیے بھی بعد میں. قعقاع بن عمرو التمیمی. تو حضرت ابو بکر کا مشورہ تھا قعقاع کو جو ہے نا یہ امیر مقرر کیا جائے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر آپ ہر مسئلے میں نا یعنی میرے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، میرا مشورہ جو ہے زیادہ مناسب ہے. بس آپس میں تلخ کلامی ہو گئی. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، آیات نازل ہو گئی کہ نبی کی موجودگی میں آواز بھی بلند کی نا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اچھا، حضور کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی آپ کی موجودگی میں. یہ آیات نازل ہوئیں تو اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں یہ آیات جب نازل ہوئیں تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر جو ہے نا یہ تو نبی علیہ السلام کے سامنے اتنی پست آواز میں بولنا شروع کر دیا کہ آپ کو آواز سنائی بھی نہیں دیتی تھی. سرگوشی میں بات کرنی شروع کر دی. ڈر گئے سر، ایمان والے ڈر جاتے ہیں نا. حضور کے ساتھ جب بات کرتے تھے تو سرگوشی میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اونچا بولو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اتنا ڈر گئے. تو اگر نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آواز بلند کرنے سے ابو بکر اور عمر کے اعمال برباد ہو جائیں تو نبی علیہ السلام جس بات کا حکم فرما دے اس حکم کی کوئی مخالفت کر دے اس کا بیڑا غرق نہیں ہوگا. آج ہم کسی کو بتائیں کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، اور تم بھی اسی طریقے کے اوپر نماز پڑھو، اور وہ کہ جی میرے بابا جی یہ کہتے ہیں، میرے عالم صاحب یہ کہتے ہیں، میرے ابا جی تو اینج پڑھ دینے.
تو اس کے اعمال بچ جائیں گے. اگر نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپس میں گفتگو میں آواز بلند کرنا تباہ و برباد کر دے گا اعمال کو، اور نبی علیہ السلام جس بات کا حکم دے رہے ہیں اس سے مخالفت کرنا اس سے 1 کروڑ گنا بڑا جرم ہے. ایک چیز آپ نے حکم فرما دی، اس سے مخالفت کرنا دین میں یعنی جتنی بھی چیزیں وہ اس سے بڑا جرم ہے. اس کے اندر امپلائیڈ ہے یہ چیز. یہ نہ سمجھیں کہ یہ حضرت ابو بکر عمر کے لیے اور آج جناب ہماری تو خیر ہے جو مرضی کرتے رہیں، ہم نے کون سا حضور کے پاس جا کے بیٹھنا ہے کہ ہماری آواز بلند ہوگی. اسی آیت کے تحت تمام محدثین اور مفسرین لکھتے آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی قبر رسول کے اوپر آواز بلند کرنا اسی طریقے سے گستاخی ہے جس طرح کہ اس زمانے میں نبی علیہ السلام کی موجودگی میں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر ایک دفعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں، یعنی آپ نے 2 بندوں کی گفتگو اونچی آواز سے سنی. آپ نے بلایا کدھر کے رہنے والے؟ وہ کہنے لگے ہم طائف سے ہیں. ان کا اگر تم مدینے کے ہوتے نا تو تمہاری کٹ لگاتا میں ادھر کہ تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو. یعنی اتنا احترام کروایا جاتا تھا کیونکہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک بھی بالکل مسجد کے ساتھ ایڈجسنٹ، حجرہ عائشہ سلام اللہ علیہا. اسی لیے تمام مفسرین ایون ابن کثیر کو اٹھا کے دیکھیں، اسی آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نہ سمجھے کوئی کہ نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود ہے، نہیں، آج بھی قبر رسول پہ کوئی شخص اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، یہ سورۃ الحجرات کی آیات روضہ شریف کے اوپر آج بھی لکھی ہوئی ہیں. سر یہی 2 آیات، آیت نمبر 2 اور 3 یہ لکھی ہوئی ہیں روضہ شریف کے اوپر، ایگزیکٹ جالیوں کے اوپر. جب حضرت ابو بکر عمر نے نبی علیہ السلام کے بارے میں اتنی احتیاط شروع کر دی نا تو پھر اگلی آیات بھی نازل ہو گئی. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے. یعنی پرہیزگاری کا کرائٹیریا ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر کرنے والا ہے وہ اتنا ہی متقی اور پرہیزگار ہے. اگر حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی تقوی کا ٹیسٹ رسول اللہ کا ادب ہے تو سر پھر ہم لوگ پھر کس کھاتے میں آتے ہیں؟ اور یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو کتاب و سنت سے تعلیمات بتاتے ہیں اور لوگ اپنے بابوں کے شعر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بابوں کی کتابیں لے کے آ جاتے ہیں. یہ کیا گستاخان رسول نہیں ہے؟ یہ بھی اسی لیول کے بلکہ اس سے بڑے گستاخان رسول ہوں گے کہ اگر یہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آواز بلند کرتے. وہ چھوٹا جرم ہے اس مقابلے میں کہ آپ کوئی حکم دیں اور آپ کہیں جی میں نے تو اس پہ نہیں چلنا، میں نے تو اس چیز پہ چلنا. بہت بڑا لمحہ فکری ہے. اسی کے تحت بخاری میں ایک اور حدیث ہے، ایک صحابی کی نیچرلی آواز اونچی تھی. جب یہ آیات نازل ہوئی نا انہوں نے مسجد میں آنے چھوڑ دیا، سر گھر بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام نے پوچھا 3-4 دن ہوئے وہ بندہ نظر نہیں آ رہا، پتہ کرو بیمار ہے کیا ہے. پتہ کرنے گئے تو انہوں نے کہا جی میرے قرآن میں تو آیات نازل ہو گئی کہ جس کی آواز بھی بلند ہوئی تو مارا گیا، تو میری تو آواز ویسے ہی اونچی ہے، تو میں تو پھر وہاں پہ گیا تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اور وہ یہ سمجھ رہے کہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں، انہوں نے خود ہی ایزیوم کر لیا. نبی علیہ السلام نے پھر پیغام بھجوایا کہ وہ مومن ہے، اس کی آواز نیچرل اونچی ہے، اس کو تیرے بارے میں مسئلہ کوئی نہیں ہے. یعنی ان کی نیچرل آواز تھی تو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا کہ یہ اونچا بولتے ہیں، وہ علیحدہ معاملہ ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں یعنی کہ آپ اسلام کی موجودگی میں جو جان بوجھ کے کوئی جھگڑا کر کے آواز بلند کریں، اس طرح کی صورتحال. ویسے اگر کوئی بولنے میں ویسے جس کی آواز بلند ہے تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا. یعنی یہی دین فطرت ہے نا. تو بال صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیں، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے. جو نبی علیہ السلام کا ادب کرنے والے لوگ ہیں، آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں مؤدب بن کے بیٹھتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کا ادب آج بھی اسی طریقے سے ہے. قبر رسول کے سامنے یہ آیات اوپر لکھی ہوئی ہیں روضہ شریف کے اوپر، اور وہاں پر بھی یعنی آپس میں تو گفتگو کرنی نہیں چاہیے کسی کو، اشاروں کے ساتھ گفتگو. اور آپ دیکھیں وہاں پہ جو لوگ یعنی انہوں نے لوگ کھڑے کیے ہوتے ہیں نا، یعنی وہاں پہ شرطے عرب حکومت کی طرف سے، تو وہ باقاعدہ یعنی لوگوں کو اشارے سے سمجھا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی آواز نہیں وہاں پہ نکالتے. ٹھیک ہے. اور
ہمارے ماشاءاللہ پاکستانی اسلام عرض کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو پھر جالیوں کے سامنے کھڑے ہی ہو جاتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پیچھے ہزاروں لوگ ہیں جو باب السلام سے داخل ہو کے باب البقیع سے انہوں نے باہر نکلنا ہے. یعنی ایک طرف سے لوگ داخل ہوتے ہیں اور پھر روزہ شریف پہ حاضری دے کے دوسرے دروازے سے باہر نکلنا ہے. اگر بیچ میں لوگ کھڑے ہو جائیں تو پچھلے والوں نے حاضری کیسے دینی ہے؟ تو چند لمحات کے لیے آپ کھڑے ہوں، صلاۃ والسلام عرض کریں. وہ 4 کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ آیا ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں اور الموطا امام مالک میں، سنن الکبریٰ البیہقی میں اور فضل الصلاۃ علی النبی میں. اور مصنف ابن ابی شیبہ کا نمبر بھی مجھے یاد ہے 11793 کہ عبداللہ بن عمر جب بھی قبر رسول پہ حاضر ہوتے، جب کبھی بھی سفر کا ارادہ کرتے یا واپس آتے تو پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، پھر روزہ شریف پہ آ کے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر السلام علیکہ یا ابا بکر، یعنی ساتھ ابو بکر کی قبر کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور پھر سیدنا عمر کی قبر کے اوپر السلام علیکہ یا عمر، اور بعض روایتوں میں آتا ہے السلام علیکہ یا ابتا، میرے باپ آپ پر سلام ہو. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا، دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا. تو درود پڑھنے کے لیے بھی وہاں پہ میلہ نہیں لگایا جا سکتا. وہ لوگ پورا جناب وہ صلاۃ والسلام شروع ہوتے ہیں، پھر وہ آدھا گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں، پھر سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، پھر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نیکی کا کام کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام فرمایا کہ درود و اسلام کے لیے بھی میری قبر پہ میلہ نہیں لگانا. یعنی سب سے بہترین کام روزہ شریف پہ کیا ہو سکتا ہے؟ صلاۃ والسلام عرض کرنا. درود شریف صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. سنن نسائی میں موجود ہے 10 رحمتیں بھی نازل فرمائے گا، 10 گناہ بھی معاف کر دے گا، 10 درجات بھی بلند کر دے گا. ٹھیک ہے، لیکن فرمایا میری قبر پہ میلہ نہیں لگانا. درود کے لیے بھی سلام عرض کریں، دوسرے باہر نکل جائے، باہر بیٹھ کے درود شریف پڑھیں، دنیا کے کسی حصے میں پڑھیں گے سلام پہنچ جائے گا. سنن نسائی میں حدیث ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے رہتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ تعالیٰ زمین و اسمان میں ہر بندے تک جس پہ آپ سلام پڑھ رہے ہیں سلام پہنچ جائے گا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، عباد اللہ الصالحین میں تمام انبیاء، تمام فرشتے، تمام صحابہ اور صحیح العقیدہ جو اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ سارے کے سارے شامل ہیں. اللہ تعالیٰ سلام پہنچا رہے ہیں. بہرحال یہ ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے. میرا درود شریف پہ مسئلہ نمبر 56 آپ ڈیٹیل کے ساتھ 2 گھنٹے کا دیکھ لیں، اس میں میں نے کئی ایک احکامات اور بھی بتائے ہیں. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ لفظ حجرات بھی آ گیا، یعنی نبی علیہ السلام کے حجرے تھے نا چھوٹے چھوٹے آپ کے امہات کے، جہاں پہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو پکار رہے ہیں آپ کو آپ کے حجروں کے باہر سے، اکثرہم لا یعقلون، اکثر نا سمجھ لوگ ہیں. یہ بدو لوگ تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اب وہ ملاقات کے لیے آ گئے ہیں اور نبی علیہ السلام کے احرام کا وقت ہے اور وہ جناب حجرے کے باہر جناب کھڑے ہو کے واضح لا رہے ہیں اسی آئے ہیں جی جناب دینے تو آئے ہیں جی، اسی پشاور تو آئے ہیں، اے نبی علیہ السلام نو باہر، یعنی آج کے دنیاوی دور کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، ملنے واسطے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی طریقہ ہے، یہ اخلاقیات ہے کہ آپ باہر سے واضح یا محمد اور یا رسول اللہ اور اس طرح کے الفاظ؟ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. یہ آپ فرمایا یہ بے عقل لوگ ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، ان کو چاہیے کہ یہ صبر کریں، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود تشریف لیں ہیں گھر سے، یعنی آپ خود نکلیں، یعنی نماز کے اوقات میں آپ نکلیں اور آپ پھر ملاقات کریں، یا آپ نے کوئی ملاقات کی ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے، آئیں تو باہر انتظار کریں. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے اسی میں خیریت ہوتی اگر یہ صبر کرتے اور آپ خود ان کے پاس تشریف لاتے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا چلو اب جو کچھ ہو گیا معاف کیا جاتا ہے، لیکن آئندہ کے لیے احتیاط کیا جائے. اور اس میں صحیح بخاری میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ یا محمد کہہ کے بھی پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا. سورہ نور کے اندر آیات نازل ہوئی کہ نبی علیہ السلام کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جس طرح یہاں پہ بھی آیات آئیں. تو ان آیات کے نزول کے بعد سورہ حجرات کی اور سورہ النور کی صحابہ کرام نے یا محمد کہنا چھوڑ دیا تھا. پہلے حضور کو نام لے کے پکارتے تھے، اس کے بعد پھر یا رسول اللہ کہا کرتے تھے. ویسے تو پکارنے کا طریقہ یہی ہے کہ کسی کو اس کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے نا. ہم بھی آپس میں جب کسی کو پکارتے ہیں تو اس کا نام لے کے اس کو پکارتے ہیں. تو صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام کو یا محمد کہہ کے پکارا کرتے تھے. لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی کہ نبی کو ویسے نہیں پکارنا جیسے آپس میں پکارتے ہو، تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام رک گئے، وہ یا رسول اللہ کہا کرتے تھے.
اور کوئی رشتے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی نہیں. یعنی حضرت عائشہ کبھی نہیں یہ روایت کریں گی حدیث کہ میرے خاوند نے فرمایا. سیدہ عائشہ کی روایتیں دیکھیں وہ کیا کہتی ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ فاطمہ لاڈلی ترین بیٹی ہیں, لیکن حدیث روایت ہو رہی ہے تو یہ نہیں کہہ رہی میرے ابا نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا ابو بکر و عمر نبی الاسلام کے سسر ہیں, وہ سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے, لیکن کبھی نہیں کہا کہ ہمارے بیٹے نے, ہمارے داماد نے کہا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا علی نبی الاسلام کے بیٹوں کی جگہ ہیں, کبھی نہیں کہا کہ میرے سسر نے فرمایا, نہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ کا رسول ہونا ایک ڈومیننٹ آپ کی ایک پوسٹ تھی نا, تو اسی کے اعتبار سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ کہنا ہے, یا محمد نہیں کہنا. ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ. اس میں میں نے پھر بتایا کہ یا محمد نہیں کہنا, یا رسول اللہ آج بھی ہم کہتے ہیں, نماز میں بھی کہتے ہیں, السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پہ سلام ہو, یا نبی اللہ ہی ہے. عربی میں ایھا النبی کہہ دیں یا نبی کہہ دیں, ایک ہی بات ہے. ہاں پیچھے کوئی حاضر و ناظر کا عقیدہ نہ ہو, مشکل کشائی والا عقیدہ نہ ہو, تو یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے. اس میں میں نے کئی ایک اختلافی موضوعات کور کیے ہیں. اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, آپ یا رسول اللہ پہ عقیدہ لکھیں نا, تو یا رسول اللہ کے جو نعرے لگاتے ہیں نا, ان کا کلپ اتنے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا جتنا میرا وہ کلپ دیکھا ہوا ہے. حالانکہ ہمارے پیچھے تو کوئی فرقہ نہیں کھڑا ہوا, لیکن وہ بات کی سچائی ہے. آپ سنیں گے ہر اعتبار سے آپ کو انشاءاللہ عقیدہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ تو نبی الاسلام کے ساتھ اسپیسیفکلی اس معاشرے میں نبی الاسلام کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے, یہ وہ بات آ گئی. اب کچھ معاشرتی احکامات آ رہے ہیں, 8 معاشرتی احکامات آ رہے ہیں جو آج کے دور میں بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے. کسی بھی ایک صحت مند معاشرے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے, اس میں سے 2 بہت ٹاپ آف دا لسٹ امپورٹنٹ ہیں, اور باقی 6 جو ہیں وہ چھوٹے لیول کے ہیں اس کے مقابلے پہ, لیکن یہ 2 بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلا, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ. اے ایمان والو, اگر کوئی فاسق شخص جس کی کریڈیبلٹی نہ ہو وہ کوئی خبر تمہارے پاس لے آئے, فتبینوا, تو تمہارا کام ہے کہ اس کی پہلے تحقیق کرو کہ یہ بات جو کر رہا ہے یہ بات صحیح ہے کہ نہیں. اور یہ آج کل تو بہت ضروری ہے, آئے دن واٹس ایپ کے اوپر جعلی فتوے, جعلی آڈیوز لوگوں کی چڑھ رہی ہوتی ہیں, جی فلاں جگہ سے فتویٰ نکلا ہے, اور وہ فتویٰ تو وہیں سے انہوں نے مطلب وہ اڈوب فوٹوشاپ میں اٹھایا ہوتا ہے, کوئی الفاظ خود لکھ کے, تو نیچے سائن بھی علماء کے اوریجنل ہوتے ہیں. علماء بھی پریشان ہو جاتے ہیں بیچارے کہ ہماری طرف سے یہ کیسے چیزیں نکل گئی ہیں. تو کہا گیا کہ جب تک تحقیق نہ کرو نا, فاسق اگر کوئی شخص خبر لے آئے اس کی خبر کے اوپر اعتماد نہیں کرنا. ان تصیبوا قوما بجہالۃ, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو تم جہالت کے اندر, انجانے میں, تمہیں پتہ ہی نہ ہو, تم نے اس کی خبر پر رائے کی ہے, اس کو تم نقصان پہنچا بیٹھو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, اور اس کے بعد پھر تم پچھتانے لگو کہ یہ کیا ہو گیا. اس کا ایک خاص شان نزول ہے, مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, اور تمام محدثین نے اس آیت کے شان نزول میں وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ یہ اسپیسیفکلی کس کے بارے میں نازل ہوئی. یہ ولید ابن عقبہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی. ولید ابن عقبہ جو ہیں یہ صحابی ہیں, لیکن طلقاء میں سے ہیں, یعنی فتح مکہ پہ جو لوگ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ان میں سے ایک ہے. ان کے جو والد تھے نا, عقبہ ابن ابی معیط, یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں بخاری میں آتا ہے اور مسلم میں بھی کہ نبی علیہ السلام جب سجدے کی حالت میں تھے تو اس نے لا کے اونٹ کی اوجڑی رکھ دی تھی, جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی سانس لینا بھی دشوار ہو گیا. پھر سیدہ فاطمہ کو بلایا گیا, انہوں نے وہ اوجڑی ہٹائی. یعنی بڑا کٹر دشمن رسول تھا, اور یہ بیٹا بھی دشمن رسول تھا. فتح مکہ پہ آپ نے عام جب معافی کی اور اعلان کیا کہ یا تو اسلام قبول کر لیا جائے, وہ سورہ توبہ کی شروع کی آیات میں آتا ہے کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے, یا اسلام قبول کر لو یا پھر جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ, ورنہ قتل کیے جاؤ گے. کیونکہ اللہ کی طرف سے عذاب استحصال آنا تھا نا. میں نے بتایا نا سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب استحصال اس امت کے کیس میں صحابہ کی تلواروں سے دلوایا. اگلی امتوں پر نبیوں کے انکار پہ عذاب اللہ تعالیٰ خود بھیجتا تھا, کبھی پتھروں کی بارش, کبھی سمندروں میں غرق کر کے. ہمارے نبی کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے تلوار مسلط کر دی صحابہ کی, کہ جو لوگ اسلام نہیں لائے, ظاہر 23 سال دعوت تو دی تھی نا, تو اب عذاب تو آنا تھا نا جنہوں نے ایمان نہیں قبول کیا تھا. تو وہ عذاب آیا, وہ سورہ توبہ میں آیا کہ جی 4 مہینے کا ٹائم ہے, قتل کر دیے جاؤ گے, یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جاؤ. پھر کچھ لوگ
چلے گئے، زیادہ تر نے تو اسلام قبول کر لیا۔ ان میں ولید بن عقبہ بھی تھا۔ اب ظاہر ہے اس کی تربیت تو اس طرح نہیں ہوئی تھی، طلقاء میں سے تھا، معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے یعنی صدقات زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے صحابہ کرام کو ایک جگہ بھیجا، تو اس میں ولید بن عقبہ بھی یعنی شامل تھا۔ اس نے آگے خبر دی کہ فلاں قبیلہ جو ہے زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اب زکوٰۃ کا انکاری کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی حکومت وقت سے ٹکرا گئے ہیں، تو نبی علیہ السلام ان کے لیے پھر ان سے قتال کے لیے پوری مہم آپ روانہ کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اس نے جعلی خبر دی ہے، اس نے خود سے ایزیوم کر لیا ہے، اس قوم نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہی نہیں تھا، وہ تو آپ کے جانثار ہیں، آپ کے ساتھی ہیں۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر یہ فاسق اس قسم کا کوئی بندہ، حالانکہ صحابی تھا لیکن اللہ نے فاسق کہا کیونکہ تربیت نہیں ہوئی تھی نا، فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہوئے تھے یہ لوگ، ان کی اس طرح کی تربیت نہیں ہوئی تھی۔ تو اسی آیت کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں بھی نقل کیا ہے شروع میں، اس بات کی دلیل پہ کہ فاسق شخص اگر صحابی ہے تو اس کی روایت قبول نہیں ہو رہی، تو کوئی راوی جو ہے وہ اگر ثقہ نہیں ہوگا اس کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی، اور اس کی دلیل میں یہی آیت لے کے آئے ہیں امام مسلم صحیح مسلم کے مقدمے میں۔ پھر وہ حدیثیں لے کے آئے کہ جی کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے، یہ حدیث بھی امام مسلم لے کے آئے۔ پھر پہلی حدیث ہی مولا علی سے لے کے آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ تو 92 روایات مسلم کی شروع کی، وہ ہے ہی اس بات پہ ہیں کہ صرف صحیح حدیث لی جائے گی، ضعیف روایتیں نہیں لی جائیں گی، اس میں یہ بھی یہ آیت لے کے آئے۔ تو یہ اس سے ریلیٹڈ واقعہ تھا۔ تو وہ تو قوم یعنی اس کا تو رگڑا نکلنے لگا تھا غلط خبر کے اوپر، وہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتا دیا۔ تو یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو کہیں ایسا نہ ہو تم جہالت میں نقصان پہنچا بیٹھو۔ اور پھر یہ جو بندہ ہے نا جی، اس بندے نے یعنی صرف حضور کے زمانے میں نہیں، بعد میں بھی یہ یعنی مسلمانوں کے گلے کا کانٹا ہی بنا رہا ہے، ولید بن عقبہ، حالانکہ صحابی ہے۔ اسی کو کوفے کا گورنر لگا دیا تھا حضرت عثمان نے اپنے دور میں۔ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، اس کے بعد حضرت ابوبکر کا دور، پھر حضرت عمر کے بھی دور، 13-14 سال ہو گئے ہیں اس کو مسلمان ہوئے، لیکن اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوئی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے اس نے شراب پی کے فجر کی نماز پڑھائی، اسلام پھیر کے کہتا ہے 2 پڑھائیاں نے کہ 4۔ لوگوں نے کہا یار یہ کیا چکر ہوا ہے، قریب آئے، منہ چیک کیا تو بدبو آ رہی تھی شراب کی۔ حضرت عثمان کو خط لکھ دیا کہ یہ جناب آپ نے جو تحفہ بھیجا نا گورنر بنا کے، حالانکہ حضرت عمر نے منع کیا تھا کہ جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے نا، ان کی 3 نسلوں میں بھی کسی کو مسلمانوں کے اوپر امیر نہیں لگانا، کیونکہ ان کی تو وہ تربیت ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ پھر دیکھ لیں وہ گاٹے فٹ ہو گیا، چونکہ حضرت عثمان کا یعنی یہ رشتہ دار تھا، یہ ستیلا بھائی بھی لگتا تھا ولید بن عقبہ۔ حضرت عثمان کو جناب لیٹر پہنچ گیا، اور یہ بخاری میں بھی آپ کو مل جائے گی حدیث، بخاری میں حضرت عثمان والے چیپٹر میں، مسلم شریف میں ڈیٹیل سے آپ کو شراب والے چیپٹر میں ملے گی۔ پھر حضرت عثمان نے کہا کہ میں سن رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، تو میں نہیں اس کو چھوڑوں گا، نہیں کوڑے لگواؤں گا۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، میں نے یہ واقعہ کربلا والے اپنے ریسرچ پیپر پہ لکھی ہے حدیث، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضرت عثمان نے حضرت علی کو کہا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو، حضرت حسین کے بڑے بھائی کو کہا کہ حسن اٹھ اور اس کو کوڑے لگا شرابی کو۔ تو حضرت حسن غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا جو اس کی میٹھی کھاتا ہے نا وہی کڑوی چکھے، یعنی عثمان کیوں لگاتا ہے اس طرح کے بندوں کو گورنر، ان کی میٹھی کھاتا ہے یعنی ان سے بینیفیشری ہے وہ کہ ان کو گورنر بھی لگاتا ہے، اب کڑوی بھی خود چکھے، ہم کیوں کوڑے لگائیں، اور اٹھ کے وہاں سے چلے گئے، اپنے باپ حضرت علی کی بات نہیں مانی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت قبائلی سسٹم تھا، یہ بنو ہاشم سے تھے، وہ بنو امیہ سے تھا۔ تو حضرت حسن نے کہا کہ میں کوڑے لگاؤں گا تو یہ کہیں گے جی بنو ہاشم کے بندے نے کوڑے مارے ہیں جی ولید بن عقبہ کو۔ اور آپ دیکھ لینا بعد میں پھر حضرت معاویہ نے یہی کچھ ہی ہوا ہے نا، حضرت علی کے خلاف جو کھڑے ہوئے ہیں اور بغاوت کی ہے وہ اسی بنیاد پہ خاندانی تعصب ہی تھا نا، حضرت حسن نے اسی وقت بانپ لیا۔ پھر حضرت علی نے ایک اور شخص کو کہا کہ تو کھڑے ہو کے کوڑے لگا، اس نے لگائے، 40 کوڑے جب پورے ہوئے تو حضرت علی نے کہا بس۔ نبی علیہ السلام 40 لگواتے تھے، حضرت عمر 80 لگواتے تھے، میں دونوں کو جائز سمجھتا ہوں لیکن 40 پہ ہی روک لو۔ تو اس کے بعد پھر یہی وہ بندہ تھا جس کی وجہ سے پھر حضرت عثمان کے لوگ خلاف ہونا شروع ہو گئے کہ کس طرح کے لوگوں کو ہم پہ امیر لگاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ پھر وہ
شہادت تک ان کی یعنی معاملات چلے گئے. یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے, میرا واقعہ کربلا والا آپ ریسرچ پیپر پڑھ لیں, اس میں حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب میں نے بتائے ہیں. ایک تو وہ جعلی اسباب ہے نا کہ ایک عبداللہ بن سبا تھا, وہ یہودی تھا, یہ کر دیا, سارا نو پاگل بنا چھڑا ایک کلے بندے نے. ایڈی ٹرینڈ قوم جنہیں رومن اور پرشین امپائر ہولڈر دیا ہے, اس کو ایک بندے نے چکر چڑھا دیا. یہ آل امیہ کی بدماشی کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک یعنی کریکٹر اس اعتبار سے انڈیوس کر دیا. حالانکہ عبداللہ ابن سبا بعد کی پیداوار ہے, اس کو حضرت علی نے قتل کروایا تھا, اس کا شہادت عثمان میں کوئی تعلق نہیں. شہادت عثمان کے اسباب آپ لکھیں یوٹیوب پہ, شہادت عثمان کے اسباب, تو لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے کہ حضرت عثمان کی کچھ پالیسی سے صحابہ کو اختلاف ہوا تھا, صحابہ ہی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. ایک تلخ داستان ہے, اس کو میں یہاں پہ چھوڑتا ہوں, چونکہ ولید بن عقبہ کا ذکر ہے تو میں نے اس کو یعنی ضمناً ڈسکس کر لیا. تو یہ ولید بن عقبہ وہ تھا, اور یہ یعنی اس اعتبار سے بھی بدوایا ہوا شخص ہے کہ جز رفع الیدین کے اندر بھی موجود ہے. امام بخاری کی کتاب ہے رفع الیدین پہ, جز رفع الیدین, اس میں ایک روایت موجود ہے کہ یہ اپنی بیوی کو بہت مارا کرتا تھا. نبی علیہ السلام نے پیغام بھجوایا کہ نہ مار, 2 بار 3 بار نہیں باز آیا, پھر حضور نے یوں ہاتھ اٹھا کے نا اس کے لیے اس پہ لعنت کی اور اس کے لیے بد دعا کی تھی. وہ لعنت ہی پہ ہی رہی, پھر وہ پوری زندگی نال ہی رہی. تو اس سے امام بخاری نے یعنی اس حدیث کو جز رفع الیدین میں اس لیے لے کے آئے, وہ یہ چیز بتانا چاہ رہے تھے چونکہ حنفیوں نے یہ موقف اڈاپٹ کر لیا تھا نا کہ ہاتھ اٹھانا جو ہے نا یہ سکون کو برباد کرتا ہے. تو امام بخاری نے ہاتھ اٹھانے کے دلائل پہ, چاہے وہ رفع الیدین کے لیے ہاتھ اٹھانا ہو یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہو, وہ دلائل میں ساری حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں جز رفع الیدین میں. تو اس میں انہوں نے یہ بھی حدیث جمع کی کہ ولید بن عقبہ کے لیے ہاتھ اٹھا کے حضور نے بد دعا کی تھی. تو اس سے ثابت ہوا کہ ہاتھ اٹھانا کوئی سکون نہیں برباد کرتا. رفع الیدین ہے نا یہ بھی ہاتھوں کو بلند کرنا, تو وہ اس میں امام بخاری یعنی ولید بن عقبہ کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ ہے. زبیل عزیز صاحب کی تحقیق چھپی ہوئی ہے, آپ جز رفع الیدین میں جا کے, یہ میں نے پہلی دفعہ آن ایئر کی ہے, وہ ہمارے یوسف بھائی نے مجھے بتائی تھی, میرے تو علم میں بھی نہیں تھی. تو یہ بھی آپ ولید بن عقبہ کے اعتبار سے دیکھ لیجئے گا. بال صحابی ہیں, ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے. اور ضروری تو نہیں کہ آپ کوئی صحابی ایک بن گیا تو وہ سوئچ آن ہوگا تو اس کے سارے مال ہی صحیح ہو جائیں گے. یعنی ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. ایک انسان ایک خاص حد تک ہی اپنے کو امپروو کر سکتا ہے نا, اس سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ نبی علیہ السلام کو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ تو میرے ابا جان ہے, کوئی یہ نہ سمجھے یہ تو میرا داماد ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو میرا خاوند ہے تو میں فرینک ہو جاؤں. نہیں, یہ اللہ کے رسول ہیں, ان کو رسول والا پروٹوکول دینا ہے. ان فیکم رسول اللہ, کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں, آپ کا یہ سٹیٹس آپ کے سامنے ہو کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا آپ حیران ہوں گے اس آیت سے بریلوی علماء نے کتنا الٹا مطلب نکالا ہے. انہوں نے حاضر و ناظر ثابت کر دیا, ان فیکم رسول اللہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے رسول اللہ تم میں موجود ہے, وہ کہتے ہیں آج تک موجود ہے. یہ اس آیت کے مطلب یہ نکالا ہوا ہے انہوں نے. آپ یعنی مفتی احمد نعیمی صاحب کے دلائل پڑھیں حاضر و ناظر میں, آپ کو یہ دلیل کے طور پہ ملے. قرآن میں لکھا ہے کہ رسول اللہ تم میں موجود ہے, اور یہ لکھا ہوا ہے سر کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے کہ وہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم میں یہ اللہ کے رسول ہیں, ان کا پروٹوکول کا خیال رکھنا ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر, اگر نبی علیہ السلام تمہارے معاملات کے اندر تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا, تمہارے لیے مصیبت کیا بڑھ جائے گی. لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان, تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے اگر رسول اللہ تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں. یعنی تمہارے ہر مشورے کو ضروری نہیں کہ نبی علیہ السلام مانے, وہ وحی کی تائید کے ساتھ ہیں, تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. جیسے صلح حدیبیہ میں سارے صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ یہ صلح نہیں ہونی چاہیے, لیکن بعد میں سب کو احساس ہوا کہ یہ صلح حدیبیہ فتح تھی, اور قرآن میں آیت بھی نازل ہوئی, انا فتحنا لک فتحا مبینا. صلح حدیبیہ کو نبی علیہ السلام کی فتح قرار دیا. پچھلی دفعہ آپ سن چکے ہیں 1400 میں سے ایک بندہ بھی راضی نہیں تھا اس صلح کے اوپر سوائے نبی علیہ السلام کے. تو اگر نبی علیہ السلام ان کی بات اس وقت مان لیتے, لیکن آج اگر حکمران کے خلاف لوگ کھڑے ہوں گے نا اور میجورٹی, پھر حکمران کو بات ماننی ہوگی. نبی علیہ السلام چونکہ وحی کی تائید کے ساتھ تھے, تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے اگر رسول اللہ کسی معاملے میں حکم دے دینا پھر تم نے اب سائڈ پہ رہنا ہے, کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اگر وہ تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں تمہارے لیے مصیبت کل کو کھڑی ہو جائے گی. ان کو وحی کی تائید حاصل ہے. آج تو کسی بزرگ کو,
کسی بھی بڑے سے بڑے شخص کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے وحی کی تائید حاصل ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اس کو آراستہ کر دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور کفر کی نفرت اور کراہت تمہارے دل میں ڈال دی. وَالْفُسُوقَ، اور فسق کی. وَالْعِصْيَانَ، اور نافرمانی کی. أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہی لوگ ہیں ثابت قدم. یعنی صحابہ کرام کے لیے یہ اتنی بڑی عظمت والی یہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلے تو کلاس لینا تھوڑی سی کہ اگر نبی تمہاری پیروی شروع کر دیں تو تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی، لیکن پھر ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان تمہارے دلوں میں ایسا داخل کیا ہے کہ محبوب ترین چیز تمہارے لیے ایمان بن چکی ہے، اور تمہارے دلوں کو آراستہ کر دیا ایمان کے ساتھ، اور قابل نفرت بنا دی ہے کفر اور فسق اور نافرمانی، اور ثابت قدم لوگ ہیں یہ. یعنی صحابہ کرام کی عظمت میں یہ یعنی ایک بہت بلیغ الفاظ ہے. فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور نعمت ہے. ظاہر ہے صحابی، کوئی شخص اپنے آپ کو خود صحابی بنا تو نہیں سکتا نا. ہاں اس زمانے میں جو ایمان قبول کر لے تو بنا لے، لیکن آج تو نہیں کوئی یہ مرتبہ حاصل کر سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خاص اسپیشل پروٹوکول تمہیں دیا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. یہ پہلا حکم تھا جی کہ فاسق بندہ خبر لے آئے، اس کی خبر کے اوپر آپ نے چلنا نہیں ہے. نبی جو کچھ حکم دیتے ہیں چپ کر کے اس کے پیچھے چلنا ہے. اگر وہ آپ کا کہنا ماننا شروع کر دیں آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اب جناب دوسرا حکم آ رہا ہے، بڑا حکم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر کوئی ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیادتی پر اترا ہو، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، پھر جو زیادتی کر رہا ہے نا گروہ، اس کے خلاف تم دوسرے گروہ کے ساتھ مل کر قتال کرو یہاں تک کہ وہ بھی اللہ کے حکم کے تحت آ جائے. یعنی پھر آپ تلوار مسلمان کے خلاف بھی اٹھا سکتے ہیں اگر وہ بغاوت پہ اترا ہو. یہی وہ آیات ہیں جن کے کانٹیکسٹ میں سیدنا علی نے جو ہے وہ تلوار اٹھائی تھی جنگ جمل اور صفین کے اندر. حالانکہ دوسری طرف مسلمان تھے، صحابہ تھے. اسی آیت کے تحت چونکہ امیر المومنین تھے، اور امیر المومنین کے خلاف کوئی پارٹی جتھا بناتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں نا، اب تو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے نا جی کوئی نان سٹیک ایکٹر نہیں ہونا چاہیے جی حکومت پہ چڑھ دوڑے. تو سر نان سٹیک ایکٹر تو اسلامی حکومت میں واقعی نہیں ہونا چاہیے. تو اس زمانے میں بھی جو نان سٹیک ایکٹر بنا اور قانون کو ہاتھ میں لیا تو سیدنا علی نے پھر مجبوراً ان کے خلاف تلوار اٹھائی، اور آپ نے پہلی پیشن گوئی کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اندر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 200 روایتیں جمع کی ہیں. میں نے یہ ساری احادیث نقل کی ہیں. مسند احمد میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنی ایک بیوی کے گھر سے نکلے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے. تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی، آپ نے اپنی جوتی گانٹھنے کے لیے سیدنا علی کو دی، اور پھر آپ تھوڑی دور جا کے کھڑے ہو گئے. حضرت علی وہیں پہ بیٹھ کے جوتی گانٹنا شروع کر دی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی یہ دین دے کر مبعوث کیا، اور ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن پاک کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی کافروں کے خلاف. تو لیکن تم میں ایک ایسا خوش نصیب شخص بھی ہے جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی قرآن کی تعبیر میں. تو حضرت ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا. حالانکہ آپ علیہ السلام کی زبان پہ لا نہیں تھا آتا کبھی بھی، یہ آپ کی عادت تھی، آپ اس لفظ کو نہیں کو اوائڈ کرتے تھے. حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا لا. پھر آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. تو صحابہ کرام دوڑے سیدنا علی کی طرف کہ آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو کافروں پر مسلط کیا تھا، ان کا قبلہ درست کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی ایز اے لاسٹ ریزارٹ، آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جب وہ ڈی ٹریک ہو جائیں گے. تو سیدنا علی کو جب یہ بات بتائی تو حضرت علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ حضرت علی کو یہ بات پتہ ہے کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف قتال کرنا ہے. تو جنگ جمل، صفین، نہروان، یہ تینوں کی ڈیٹیلز آپ کو اس ریسرچ پیپر میں ملیں گی. ایک ایک حدیث کے اوپر بخاری مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں سیدنا علی کی سپورٹ میں. اور وہ یہ آیت یہی تھی کہ چونکہ انہوں نے بغاوت کی تھی امیر المومنین کے خلاف، تو قرآن کا حکم ہے کہ اگر کوئی گروہ باغی ہو جائے تو پھر اس کے خلاف قتال کرنا یہاں تک کہ وہ آمادہ ہو جائے اطاعت کے اوپر.
فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اور اگر وہ پھر لوٹ آئے صلح کی طرف تو پھر ان دونوں گروہوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کی بات کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بندہ واپس آ گیا تو آپ کہو کہ جی تو اس ٹائم ہی باغی ہو ایسا نا، تو اس کے ساتھ آپ ستیلوں والا سلوک کریں، نہیں، جب اس نے توبہ کر لی واپس آ گیا تو وہ پھر تمہارا بھائی ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومنین تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو صلح کروا دیا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر میرا ایک لیکچر بھی ہے، مسئلہ نمبر 101، صحیح مسئلہ خلافت و ملوکیت، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے۔ وہ لیکچر بھی دیکھیں، اور یہ ریسرچ پیپر بھی آپ ahlsunnatpak.com سے ریسرچ پیپر والے پورشن سے 5 بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب جناب اگلے جو 6 حکم ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تیسرا حکم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو کوئی بھی مردوں کی جماعت دوسرے مردوں کی جماعت کا مذاق مت اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے جن کا وہ مذاق اڑا رہی ہیں ان سے بہتر ہوں۔ یعنی یہ دوستی یاری میں بھی بعض اوقات مذاق اڑاتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہیں کہ بعض اوقات وہ مذاق میں ہی لڑائی بھی شروع ہو جاتی ہے اور دل میں نفرت بھی بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ مذاق اڑانا نہیں، مذاق کرنا اور چیز ہے، مذاق اڑانا اور چیز ہے۔ مزاح تو آپ علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے، مشکات میں آپ کو پورا چیپٹر مل جائے گا، لیکن مذاق اڑانا، کسی کی تذلیل کرنا، اس کو ذلیل کرنا، یہ کہا گیا کہ کوئی مرد مردوں کے ساتھ نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ جس کی تذلیل کر رہے ہو اللہ کے نزدیک وہ زیادہ تقوی والا ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہم تو شکل مال دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ عزت والا ہو۔ اور نہ عورتوں میں تو بہت زیادہ یہ بس زبانی کی عادت پائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے مشکات کے اندر آپ کو 3 جلد میں نا زبان کی حفاظت کے حوالے سے، اس میں چغل خوری، غیبت اور زبان درازی، یہ ساری اس کو کنڈیم کرنے میں جتنی احادیث ہیں نا بخاری، مسلم اور باقی کتابوں سے، وہ کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات انسائکلوپیڈیا آف حدیث میں مل جائیں گی۔ چوتھی چیز، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ۔ یعنی عیب یعنی جھوٹے الزامات لگانا، یہاں پہ جس طرح ہمارے پولیٹیکلی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا تو ماشاءاللہ گڑھ بنا ہوا ہے نا اس چیز کا، ایک دوسرے لیڈرز کے اوپر یعنی یہ غدار وطن ہے، یہ جناب وہ جو ہے وہ مرتد ہو گیا ہے، یہ گستاخ ہو گیا ہے، یہ وہ والے عیب مت لگاؤ عیب۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے القاب بھی کسی کو مت دو۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں نا، پولیٹیکل لیڈرز ایک دوسرے کو القاب دیے ہوئے ہیں، پھر مذہبی لیڈروں نے ایک دوسرے کو القابات دیے ہوئے ہیں، اور یہ آج کے نہیں پرانے بزرگ بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ حسام الحرمین میں احمد صاحب بریلوی صاحب نے علماء دیوبند کو لکھا ہے کہ یہ واجب القتل ہیں، اور جب اس کے جواب میں المحند علی المفند لکھی ہے نا علماء دیوبند نے، انہوں نے لکھا ہے کہ بریلوی، احمد صاحب بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا۔ تو یہ پرانے بزرگوں نے بھی خوب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ بزرگ آزمائی کی ہوئی ہے۔ برے القاب نہ دو۔ اچھا القاب اگر ایسے ہو نا کہ جو یعنی ایک نک نیم جیسے رکھے ہوتے ہیں، گڈو، پپو، اس قسم کے، اس پہ میرا بھی ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے، نک نیمز انجینئر محمد علی مرزا، وہ نک نیم آپ دے سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بھی نک نیم دیتے تھے اگر وہ کسی کو برے نہ لگیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ کو کہا گیا بلیوں والا، حضرت علی علیہ السلام کی کنیت ہے ابو تراب، مٹی والا، بخاری مسلم میں آتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کے جسم سے مٹی جھاڑی اور ابو تراب کہا، انہوں نے اپنی کنیت رکھ لی۔ تو اس طرح کی کنیتیں جو کسی کو پسند ہوں وہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی برا یعنی کسی کو ٹھگنا، لولا، لنگڑا، انا، کانا، اس طرح کے الفاظ پنجابی بھی کتنے سی بول دینے نا، نہیں یہ نہیں الفاظ نہیں بولنا ہے، برے القاب کے ساتھ نہیں۔ حتیٰ کہ ابو داؤد میں حدیث آتی ہے کہ سیدہ عائشہ نے سیدہ صفیہ کے بارے میں کہہ دیا وہ چھوٹے قد کی تھی، حضور کی بیوی۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا عائشہ تم نے ایسا جملہ اپنی زبان سے نکالا ہے کہ اگر یہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے، اس کی کرواہٹ، حالانکہ کون نکالنے والی؟ سیدہ عائشہ۔
تو حضرت عائشہ پھر کہتی ہیں میں پوری زندگی یعنی اس پہ شرمندہ تھی کہ میں نے ایسی بات کیوں کی. صرف اور وہ زبان سے بھی میں صرف اشارہ کیا کہ چھوٹے قد کی ہے. آپ اندازہ کریں یہاں پہ لوگ کیا کیا باتیں کر دیتے ہیں کسی کے بارے میں. وَلِعِیاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اچھا اس کے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا. یعنی ایک بندہ مسلمان بھی ہو جائے اور پھر وہ اپنے برے کام برے کرتوت نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنا فاسق کتنا برا شخص ہے وہ کہ مسلمان بھی ہو اور وہ یہ ساری برائیاں اس کے اندر موجود ہوں. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہیں کریں گے ان گناہوں سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگ ہیں ظالم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتناب کرو بہت زیادہ گمان کرنے سے. ان بعض الظن اثم، بے شک بعض ظن بدگمانیاں گناہ کے درجے میں ہوتی ہیں. یعنی یہ بدگمانی لوگ کرتے ہیں نا، یعنی کسی کے بارے میں خود ہی ازیوم کر لیا کسی معاملے کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو بیٹھ کے جو کھچڑی پکاتے رہتے ہو نا دماغ میں، کئی بدگمانیاں گناہ کے درجے میں لے جاتی ہیں. اگر آپ یعنی اس کا مطلب ہے کہ دل میں بھی برا خیال کسی کے بارے میں لانا یہ بھی گناہ میں لے کے جا سکتا ہے انسان کو. تو بدگمانی تو گناہ کے درجے میں، یعنی گمان سے بچو. پوری کوشش کریں کہ پازیٹیو حسن ظن رکھیں. پھر میں پولیٹیکل لیڈرز کی مثالیں دوں گا کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں پورا کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ جی یہ ہوا تھا اس لیے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، یہ مودی کا یار ہے، یہ جناب وہ اسرائیل والوں کا یار ہے، یہ فلانے کا یار ہے. خود سے ہی ایک پوری ڈاکٹرائن کھڑی کر لیتے ہیں اور جب عدالتوں میں بلایا جاتا ہے وہاں جا کے معافی نامہ لکھ کے آ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا مقصد تو اچیو کر لیا ہوتا ہے نا، دوسرے پولیٹیکل اپوننٹ کو بدنام کرنا، وہی مقصد ہوتا ہے. عدالتوں میں معافیاں مانگ لیتے ہیں. حالانکہ معافی بھی پھر اعلانیہ ہی مانگنی چاہیے، اعلانیہ گناہ کی معافی اعلانیہ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے الزام لگا دیا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور جب عدالت پوچھے کہ جی کیا انہوں نے یہودیوں سے کون سی لی ہے فنڈنگ اور آپ پروف نہ کر سکیں تو پھر آپ معافی مانگیں. یعنی عدالتیں اسی لیے بنی ہوئی ہوتی ہیں نا کہ آپ پروف لے کے جائیں. اور اگر کوئی شخص مجرم بھی ہو، اگر آپ عدالت میں پروف نہیں کر سکتے تو عدالت اسے سزا دینے کی مجاز نہیں ہے اسلام میں. اس طرح تو ڈیکورم نہیں رہ سکتا ہے معاشرے کا، ورنہ تو کئی مظلومین کو آپ جو ہے نا وہ محب الوطن سمجھ کے ان کو غدار وطن سمجھ کے مار دیں گے. ٹھیک ہے، آپ 50 بندے ماریں گے، ہو سکتا ہے اس میں سے 50 میں سے 45 جو ہے وہ آپ نے نجائز مار دیے ہوں. اس لیے کہا گیا کہ پروف لے کے آؤ. اس لیے میں اکثر یہ یعنی کہ مسنگ پرسن اور اس مسئلے میں بہت اسٹرکٹ ہوں. مسنگ پرسن والا تو کام ہونا ہی نہیں چاہیے ایک اسلامی معاشرے میں. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ مجرم ہے، دلائل اکٹھے کریں، عدالت میں پیش کریں، عدالت فیصلہ کرے گی. کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود جو ہے وہ محب الوطن بن کے کسی کو گولی مار دے. اس طرح تو لوگ اپنی ذاتی دشمنی بھی نبھائیں گے. پھر پاکستان جیسے ملک میں جدھر لوگوں کا دین مان والا معاملہ بھی کوئی نہیں ہے، اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے وہ کسی کے ساتھ انصاف کر لے گا. یہاں تو لوگ اپنی ذاتی دشمنی بھی نبھاتے ہیں. آئے دن کو کسی کو گستاخ رسول کہتا ہے، کوئی کسی کو مشرک کہہ دیتا ہے، کوئی بدتی کہتا ہے، غدار کہہ دیتا ہے. ولا تجسسوا، اور 7ویں چیز آ گئی ہے تجسس بھی نہیں کرنا. 6ٹھی چیز آئی کہ زن سے بچنا ہے. اور ایک تو نا زن بدگمانی، ایک تجسس ہے کہ آپ ٹو میں لگے رہے کیا کرتا ہے اے کہ گلاں کر رہے ہیں. تجسس سے بھی منع کر دیا گیا. اس سے بھی بہت زیادہ نیگیٹو رزلٹ نکل آتے ہیں. بہت زیادہ بھی پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. جاسوسی کا محکمہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جاسوسی جو ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری ایجنسیاں اس کام کے اوپر لگی رہیں کہ جی کسی کڑی کدے نال ہے تو کدا منڈا کدے نال لگیا ہے. یہ کام نہیں ہے کہ تاکہ آپ کل کو ان کو پھر بلیک میل کرنا شروع کرتے ہیں اس حوالے سے. یہ جاسوسی اس طرح کی اسلام میں سیکریٹ سروس کی اجازت نہیں ہے. ہاں ملکی مفاد میں آپ کریں، کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ملکی مفاد کے اندر، نیشن کے مفاد کے اندر کریں. اور 8ویں چیز ولا یغتب، اور غیبت مت کرو. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا کسی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کرنا جو اس کے منہ پہ کی جائے تو وہ برا مان جائے. تو ایک صحابی نے سمجھداری کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر اس میں وہ برائی پائی بھی جاتی ہو پھر تو کر لینی چاہیے نا. آپ فرمایا یہی تو غیبت ہے. برائی پائی بھی جاتی ہو غیر موجودگی میں کرنا یہی تو غیبت ہے، اور اگر نہ پائی جاتی ہو تو بہتان ہے، اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح تو معاشرے کے اندر انارکی پھیل جائے گی. جڑے ہو تو سامنے آ کے گل کرو نا سر.
ہو سکتا ہے آپ جو بات کریں وہ آگے سے آپ کو معقول جواب دے دے کہ سر آپ نے غلط سمجھا، یہ ایسے نہیں، ایسے تھا، آپ نے پکڑ کے کیا سے کیا بنا دیا، میں نے یہ بات کی ہی نہیں تھی. یعنی یہ تو میں خود اس وقت ایک پبلک فگر کے طور پہ یعنی یہ میں دیکھ رہا ہوں نا کہ میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں چڑھی ہوئی ہیں جو میرے کہیں تحت الشعور میں بھی نہیں ہوتی ہیں، اور وہ میرے دماغ میں ڈال کے تو کلپ بنا دیے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یار وہ میں تو یہ بات کی ہی نہیں تھی، یہ تو مقصد ہی نہیں تھا، نہ یہ اس طرح تھا، یہ کانٹیکسٹ اس طرح نہیں تھا. تو اس لیے سامنے آ کے کہا گیا بات کرو تاکہ وہ اپنا دفاع بھی. اس لیے اس کی مثال کیا دی؟ اللہ نے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، بعض کی غیبت مت کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، میتن جبکہ وہ مردہ ہو. فکرہتموہ، تو تم تو بڑی کراہت کرو گے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. یہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے اسے تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ جیسے ایک مردہ لاش ہے، آپ اس کے جسم کے کسی حصے سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیں تو کیا اپنا دفاع کر سکتا ہے؟ کوئی زندہ بندہ اپنا جسم کا کوئی حصہ اتارنے دیتا ہے کسی کو؟ کیونکہ وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے نا، مردہ بیچارہ دفاع نہیں کر سکتا. تو اس کے ساتھ مثال اس لیے دی گئی کہ گویا جو بندہ آپ کے سامنے موجود نہیں، آپ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، وہ اس مردے کی مانند ہے، وہ دفاع تو کر نہیں سکتا نا، وہ سامنے ہے، اس کے سامنے آپ برائی بیان کریں نا، وہ آپ کو جواب بھی دے گا. یہ اس لیے ریزیمبلنس دی گئی ہے. اب بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے، یہ پوری صورت ہی اہم ہے جی. میں یعنی مختصر اپنے ٹائم میں اس کو کور کر رہا ہوں، ورنہ اس پہ تو کئی لیکچر ہو سکتے تھے اس صورت کے اوپر. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو بے شک ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہ. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں قوموں میں اور خاندانوں میں بانٹ دیے، قبیلوں میں. لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو. یعنی چائنیز بنا دیے ہیں اور وہ سارے ایک طرح کی شکلوں کے ہیں، افریقن ایک طرح کے ہیں، اس طریقے سے یہاں کے لوگ سب کانٹیننٹ کے ڈیفرنٹ شکلوں کے ہیں، مختلف قبیلے ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کو کہو کہ اس کا ناک موٹا ہے تو اس کا رنگ کالا ہے، تو یہ گورا ہے تو یہ کالا ہے. یہ پہچان کے لیے تھا. یہ سب ایک ہی آدم کی اولاد ہے، یہ اس لیے کہ پہچان ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یاد رکھنا بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے. شکلوں میں فیصلے نہیں ہونے. صحیح مسلم میں حدیث، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور خبر والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. اسی کانٹیکس میں حجۃ الوداع کا خطبہ ہے مسند احمد میں کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ خطبہ دیا اور فرمایا لوگو تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا. کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر. کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے. اسی لیے دیکھیں نا جی، حضرت بلال حبشی تھے اور بخاری میں آتا ہے حضرت عمر عربی، حالانکہ عربیوں میں بہت زیادہ تعصب پایا جاتا تھا خاندانی طور پہ، لیکن حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا. ایک عرب کا امیر، ایک قبیلے کا سردار، بنو عدی کا سردار، وہ تو اپنے عربی لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے تھے، اور وہ ایک حبشی کالے غلام کو کہہ رہے ہیں کہ میرا سید ہے اسلام کی وجہ سے. قالت الاعراب آمنا، یہ پینڈو لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. اعراب ہے پینڈو بادیہ نشین لوگ. اعراب جو زبر زیر پیش کی وجہ سے حالتیں عربی کے الفاظ کی بدلتی ہیں، یہ زبر اور زیر کا فرق ہے، آپ دیکھ لیں. یہ پینڈو لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. اور لم تؤمنو، اے نبی فرما دیجئے تم ایمان نہیں لے کے آئے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو ہم اسلام لے کر آئے ہیں. یعنی یہ تمہارا جو دعویٰ ہے نا کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، یہ ابھی تو ایمان ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو نبی الاسلام کے اصحاب ہیں، جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے آپ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان والے ہیں، آپ کو ہم اسلام لانے والے ہیں. ایمان تو دل کی کیفیت کا نام ہے. اسلام تو کوئی بھی کلمہ پڑھ دے اور جو ظاہری چیزیں ان پہ چلے تو وہ اسلام ہے، لیکن ایمان دل میں کھبانے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. یہ پینڈو لوگ کس طرح مسلمان ہوئے تھے؟ نبی علیہ السلام کو جب عرب میں غلبہ نصیب ہو گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا،
تو لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوئے. یعنی قبیلوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب نبی علیہ السلام کو پاور حاصل ہوگی عرب کے اندر, اب یہ ان کا گراف اوپر ہی جائے گا. تو عرب کے قبائل نے ان کی بیعت کر لی. اب ایک قبیلے نے قریش کے ایک سردار یعنی نبی علیہ السلام کی بیعت کر لی. اس زمانے میں تو بیعت کا مطلب تھا کہ آپ یعنی ان کو اپنا بڑا تسلیم کر رہے ہیں, آپ ان کے پیچھے چلیں گے. لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں صرف یہ بیعت نہیں تھی بلکہ دین بھی قبول کرنا تھا. تو وہ دین اسی طریقے سے ہی قبول کر رہے تھے جس طرح وہ پہلے دوسرے قبائل کو اپنا بڑا مانتے تھے تو قبیلہ قبول کرتے تھے. نبی علیہ السلام کو بھی ایز اے قبیلے کا لیڈر کے طور پہ وہ لے رہے تھے. اب ظاہر اسلام وہ اس طرح نہیں تھے قبول کر رہے کنوکشن کے ساتھ کہ بھئی اللہ کو ایک ماننا ہے, نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں, دین پہ چلنا ہے. نہیں, اس کو اسی طریقے سے مان رہے تھے کہ ان کو اللہ نے یعنی جنگ کی وجہ سے غلبہ ہو گیا تو ہم ان کو سرنڈر کرتے ہیں ان کے سامنے. لیکن نبی علیہ السلام کے سامنے سرنڈر کا مطلب سورہ توبہ کے اندر آیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے, اسلام قبول کرو ادروائز قتل کیے جاؤ گے یا جزیرہ نما عرب چھوڑ جاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, ہم قتل بھی نہیں ہوتے, عرب بھی نہیں چھوڑ کے جا سکتے, چلو جی ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں. سر اس طرح کا جو اسلام ہوگا کس قسم کا ہوگا؟ ڈنگ ٹپاؤ کام ہی ہوگا نا. تو اللہ نے فرمایا یہ پینڈو آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لائے, فرماؤ تم ایمان نہیں لے کے آئے, بس اسلام لے کے آئے, وہ بھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, ہاں جب تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی, لا یلتکم من اعمالکم شیئا, اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ برباد نہیں کرے گا. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی تم آہستہ آہستہ اطاعت کرو, ایمان تمہارے دل میں کھبنا شروع ہو جائے گا, پھر ایک لیول اچیو ہو جائے گا. ظاہر ہے پھر ہوا ہے, ظاہر ہے کہ انہی لوگوں نے بعد میں رومن اور پرشین امپائرز الٹی ہیں نا. لیکن یہ یاد رکھے پھر انہی میں سے وہ لوگ بھی تھے جو حضور کی وفات کے بعد دوبارہ سے کافر بھی ہو گئے تھے, جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے میرے کو حوض کوثر پہ کچھ میرے اصحاب لائے جائیں گے, میں ان کو پہچانتا ہوں گا. جو یہ اہل حدیث پکڑ کے بریلویوں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں وہ تو صحابہ کے بارے میں ہے. میں کہوں گا اصحابی اصحابی, یہ تو میرے صحابہ ہیں. تو مجھے بتایا جائے گا اے اللہ کے نبی آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. اور باقاعدہ بخاری میں الفاظ ہیں, ابن عباس کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو حضور کی زندگی میں تو ایمان لے آئے لیکن حضور کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کے خلاف کھڑے ہو گئے. کوئی منکرین زکوٰۃ بن گئے, کوئی مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے جا کے. اب یہ ڈیٹیل ٹاپک ہے, میرا مسئلہ نمبر 96 ہے, عظمت صحابہ, رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے اس ٹاپک کو بخاری مسلم کی روشنی میں ڈیٹیل سے کور کیا اور اس میں میں نے یہ آیات بھی کور کی تھی کراس ریفرنس کے طور پہ. قالت الاعراب آمنا, یہ والی آیات میں نے اس میں کور کی ہوئی ہیں. آج میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بتاتا ہوں ایمان والے کون ہیں. سر یہ اب ہم نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے ان آیات کے اندر. ایک آیت میں اللہ نے بتا دیا ایمان والا کون ہوتا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, مومنین تو صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لے آئیں اور مان لیں ایک بار کہ یہ اللہ, یہ ہمارے نبی, یہ ہمارا خدا ہے, معبود ہے اور یہ ہمارے لیڈر ہے اور ہمارے رہبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ثم لم یرتابوا, اس کے بعد کبھی شک میں نہ پڑے. وسوسے آنا علیحدہ چیز ہے, وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ نے میری امت سے دل کے وساوس کو معاف فرما دیا ہے. میرا وسوسوں کے اوپر بھی مسئلہ نمبر 83A اور B دیکھ سکتے ہیں. شک نہ کریں. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, پہلی چیز کیا, اللہ رسول پر ایمان, اس کے بعد شک نہیں کرنا, اور تیسری چیز پھر وہ کوشش جاری رکھیں اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے. یعنی مال کے ذریعے صدقات بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور جان بھی جب ضرورت پڑے قتال میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں اللہ کی راہ میں. اولئک هم الصادقون, یہ اپنے دعوے میں سچے ہوں گے. تو سر ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں. پہلا سوال تو سارے ہی پاس کر لیں گے کہ ہاں جی مننے ہیں جی اللہ رسول نو, لیکن دوسری بات کیا ہے, اللہ رسول کی بھی ماننی ہے, شک نہیں کرنا. تو سر شک ہی ہے نا, جس کو یہ پتا ہے کہ بے نمازی کو قبر میں عذاب ہوگا اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں شک ہے کدھر ہے, کوئی دماغ کیڑا ہے کہ نہیں یار حوصلہ بخشی ہی جاواں, یہ بھی شک کی ایک فارم ہے. اگر آپ کو پتا ہو نا, جس کو پتا ہے کہ استری گرم کر کے جلاتی ہے, میں اب استری فل گرم کر کے اس کے سامنے رکھوں اور کہوں کہ سر ایک بار ہاتھ لاؤ نا, انہوں لگائے گا؟ جب تک اس لیول کا عذاب قبر کا اور آخرت کے عذاب کا یقین نہیں نہ ہوتا کسی شخص کو. تو سر جس طرح یہ یقین ہے نا, جس کا ایک بار استری سے ہاتھ جل جائے وہ ٹھنڈی استری کو بھی جناب ڈرتے ہوئے ہاتھ لگاتا ہے کہ ساڑی نہ جاواں. جب اس لیول کا اللہ کا ڈر ہوگا نا, اس شخص کی بھی نماز چھوٹ سکتی ہے.
کبھی خدا کے ساتھ وہ بغاوت کر سکتا ہے؟ تو وہ شک میں پڑے ہوئے نا. اور یہ تیسری شرط تو بڑی وجاہدوا باموالہم، پھر جہاد کرنا ہے اپنے مال کے ذریعے. جیب ڈھیلی ہوگی تو پتہ چلے گا جناب کہ مال چونکہ انسان نے زندگی لگا کے کمایا ہوتا ہے نا، تو پھر جیب ڈھیلی کرنا مشکل کام ہوتا ہے. اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، کوشش جاری رکھنی ہے. ایک تو قتال ہے نا، وہ تو آخری درجہ ہے، چھوٹے لیول پہ بھی کوشش جاری رکھنی ہے. اللہ اکبر. یہ سچے لوگ ہوں گے. وہ جو سورہ توبہ میں آیا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ سورۃ المائدہ میں، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. یہ سچے ہوں گے. قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی ان سے فرمائیے کہ تم اپنے دین کا احسان کرتے ہو. اللہ نے جو تمہیں ایک دولت دی تھی اس کا اللہ کے اوپر احسان جتاتے ہو کہ جی ہم ایمان لے آئے ہیں. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ جب کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا جاننے والا ہے. تمہارے دلوں میں ایمان کھبا ہے کہ نہیں کھبا اللہ کو پتہ ہے. کوئی احسان نہ میرے اوپر جتاؤ ایمان لانے کا. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے، علم میں ہے ہر چیز اللہ کے. یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ احسان کرتے ہیں آپ کے اوپر کہ ہم اسلام لے کے ہیں. قل لا تؤمنوا علی اسلامکم، قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی فرما دیجئے کہ اپنے اسلام لانے کا احسان میرے اوپر نہ جتاؤ، بلکہ کیا ہے، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے. ان ہداکم للایمان، کہ تمہیں ایمان کی طرف. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ویسے کہہ سکتا تھا کہ اے تلوار تواڈے سر تے آئی ہے تو تاں تسی کلمہ پڑھیا ہے بھی یہی تھا. سورہ توبہ میں ہے نا 4 مہینے کا ٹائم ہے، اسلام قبول کرو ادروائز گھاٹے لے جان گے تواڈے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ریگارڈ کیا ہے کہ نہیں، اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت دی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کام کر رہے ہو. یعنی اس کے اندر دھمکی ہے کہ اب یہ نہ ہو کہ کلمہ پڑھ کے تو جناب سمجھو کہ سب کچھ بیڑا پار ہے، دیکھا جا رہا ہے کون اعمال کرے گا. پھر بعد میں نے بتایا مرتد بھی ہوئے ہیں لوگ، وہ مسئلہ نمبر 96 دیکھ لیں. اور ایک اور ہے لیکچر مسئلہ نمبر 94، غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین اور مومنین کے کردار کا فرق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.